اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ ومنہا جواز غیر قائم الزیدان لما کان فی معنی ما قائم الزیدان ولولا ذلك لم يجوز لأن المبتدا إما أن يكون ذا خبر أو ذا مرفوع يغني عن الخبر ودليل المسألة قوله غير لائن إذا فتر اللهو لا تغترر بعارض السلم۔ توجہ فرمائیے، بحث ہماری مغنی الادیب کے 8ویں باب میں چل رہی تھی۔ 8واں باب کس کے بارے میں تھا؟ امور کلیہ کو ذکر کرنے کے بارے میں تھا کہ جس امور کلیہ پر امور جزیہ کو حمل کیا جاتا ہے، اور یہ 11 قاعدے تھے۔ پہلا قاعدہ ہم پڑھ رہے تھے، قد یؤتی الشیء حکم ما اشبہہ فی معناہ او فی لفظہ۔ کبھی کبھی ایک چیز کو ایسی چیز کا حکم دیا جاتا ہے جو اس شے کے معنی میں شبیہ ہے یا لفظوں میں شبیہ ہے۔ پہلے نمبر پر یہ پڑھ رہے تھے شباہت معنوی، کہ ایک چیز کو حکم دیا جاتا ہے ایسی چیز کا جو اس شے کے ساتھ معنی میں شبیہ ہے۔ اس کی بہت سی صورتیں تھیں۔ اب ہم اس پہ ان صورتوں میں سے ایک یہ ہے جواز و غیر قائم الزیدان۔ فرماتے ہیں غیر قائم الزیدان جائز ہے، چونکہ معنی میں ما قائم الزیدان ہے۔ غیر قائم الزیدان معنی میں ما قائم الزیدان ہے۔ ما قائم الزیدان ٹھیک ہے نا، قبول کرتے ہو؟ غیر قائم الزیدان ما قائم الزیدان کے معنی میں ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو یہ جائز نہیں تھا۔ کیا مطلب؟ لولا ذالک لم یجوز، یعنی اگر غیر قائم الزیدان ما قائم الزیدان کے معنی میں نہ ہو تو یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ مبتدا جو ہوتا ہے یا اس کی خبر ہوتی ہے مبتدا کی، یا وہ دارائے مرفوع ہوتا ہے جو خبر سے بے نیاز کرتا ہے۔ مبتدا کی یا خبر ہوتی ہے یا اس مبتدا کا مرفوع ہوتا ہے جو مرفوع خبر سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جواز غیر قائم الزیدان کی دلیل کیا ہے؟ کیا آپ کے پاس دلیل ہے کہ غیر قائم الزیدان ٹھیک ہے؟ فرماتے ہیں یہ شاعر کا قول ہے، غیر لاہن ادا کا فتر اللہوا، غیر لائن ادا کا، دیکھو غیر قائم الزیدان اسی طرح ہے، یہ نہیں غیر لائن، لائن اس میں فاعل ہے قائم کی طرح، ادا کا الزیدان کی طرح ہو گیا، غیر ادھر بھی غیر لائن ادا کا غیر قائم الزیدان، لہذا غیر قائم الزیدان ٹھیک ہے۔ اس کی دلیل یہ شاعر کا قول ہے غیر لائن ادا کا۔ وَمِنْهَا، ان صورتوں میں سے جہاں ایک چیز کو حکم دیا جاتا ہے ایک دوسری چیز کا جو اس شے کے ساتھ معنی میں شباہت رکھتی ہے، یا لفظوں میں یا معنی میں، ابھی معنوی طور پہ تھی بات چلتی آ رہی۔ وَمِنْهَا، ان صورتوں میں سے، پیچھے رب دے کے آؤ گے تو استثناء مفرغ کلام موجب میں واقع ہوا ہے۔ استثناء مفرغ کلام مثبت
میں واقع ہوا ہے، جب کہ آپ عزیزوں کے علم میں ہے کہ استثناء مفرغ جملہ نافیہ میں آتا ہے، جملہ منفی میں آتا ہے۔ استثناء مفرغ ایجاب میں نہیں ہوتا ہے، وہ نفی میں ہوتا ہے، جملہ نفی میں۔ لیکن یہ جو جملہ موجب آیا ہے، ٹھیک ہے یا نہیں، چونکہ یہ جناب عالی کیا ہے، یہ شباہت رکھتا ہے جملہ منفی کے ساتھ، اس لیے استثناء مفرغ ایجاب میں واقع ہوا ہے۔ حالانکہ پھر سنو، استثناء مفرغ کلام منفی میں ہوتا ہے، یہ جو ایجاب میں آیا ہے استثناء مفرغ، یہ اس لیے ہے چونکہ یہ شبیہ ہے جملہ منفی کے۔ جس طرح جملہ منفی میں استثناء مفرغ آ سکتا ہے، یہ بھی شبیہ ہے اس استثناء مفرغ کے ساتھ جناب، یہ بھی شبیہ ہے، اس لیے یہ ٹھیک ہے۔ توجہ فرما رہے ہو؟ جی جناب علی، ابھی دیکھو، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ میں موبائل کو بند کر دوں نا، پھر آپ کی خدمت میں۔ جی دیکھو، انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، یہ استثناء مفرغ ہے اور کلام موجب میں واقع ہوا ہے۔ یہ تو کلام منفی میں آتا ہے، یہ موجب میں کیوں آیا ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اس کا جو معنی ہے نا وہ نفی ہے۔ انہا لا تسہل لو الا علی الخاشعین، یہ اس معنی میں انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین کس معنی میں ہے؟ انہا لا تسہل الا علی الخاشعین اس معنی میں ہے۔ اور دوسری جو آیہ مجیدہ ہے، وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، یہ بھی مثبت ہے، استثناء مفرغ آیا ہے إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، لیکن یہ تو منفی میں آتا ہے۔ مثبت میں کیوں آیا؟ چونکہ معنی میں نفی ہے، لا يريد اللہ الا ان يتم نورو، الا ان يتم نورا اس معنی میں لا يريد اللہ الا ان يتم نورہ۔ توجہ فرما دی آپ نے۔ منہا پڑھتے آ رہے ہیں، ابھی ایک منہا اور آپ کی خدمت میں۔ منہا ان صورتوں میں سے جہاں ایک چیز کو دوسری چیز کا حکم دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے یا نہیں، ان میں سے ایک یہ ہے تذکیر الاشارت، اشارہ کا مذکر ہونا، جبکہ اس کا مشار الیہ جو ہے وہ مؤنث ہے، لیکن اشارہ کو مذکر لائے ہیں۔ فذانک برہنان، اشارہ ذان کا مذکر کے لیے آتا ہے، تثنیہ مذکر کے لیے، جبکہ ذانکا کا جو مشار الیہ ہے، جس کی طرف یہ اشارہ کیا جا رہا ہے، وہ ید اور آسا ہیں اور یہ مؤنث ہیں، تو اشارہ بھی تو مؤنث ہونا چاہیے تھا نا، ید اور آسا مؤنث ہیں۔ کہتے ہیں اس لیے مذکر لائے ہیں چونکہ یہ مبتدا عین خبر ہے معنی میں، برہانان، ٹھیک ہے، جو خبر ہے یہ معنی میں وہی ہے، مبتدا عین خبر ہے، لہذا کوئی نہیں مسئلہ۔ اور برہان مذکر ہے نا خبر کے اعتبار سے، یہ بھی جو مبتدا لائے ہیں مذکر لائے ہیں خبر کے اعتبار سے۔ اسی طرح جناب علی یہ جو بعد والی میں ابھی پڑھنے لگا ہوں، ثم لم تکن فتنتہم الا ان قالوا واللہ ربنا ما کننا مشرکین، جس نے فتنہ کو نسب دی ہے، فتنتہم یہ تو ہو جائے گی تکن کی خبر، ان قالوا جو ہے یہ بنے گا تکون کا اسم۔ یہ کیسے ہو گیا کہ تکون کا اسم جو ہے وہ مذکر ہے؟ یہاں پھر وہی بات کرتے ہیں، مذکر جو ہے حکم مؤنث کو لیا ہے، فتنتا
मुअन्नस है ना, तो इस मुज़क्कर ने हुक्म मुअन्नस को यहाँ ले लिया है, यानी इस्म ने खबर का हुक्म यहाँ ले लिया है। चूंकि माना में ये इस्म और खबर एक हैं, लिहाजा इस्म ने यहाँ खबर वाला हुक्म पैदा किया है। खबर मुअन्नस थी, इस्म भी मुअन्नस हुआ है। ठीक। व मिनहा, इन सूरतों में से एक सूरत और है, इन्ना अहदन ला यकूल ज़ालिका। तवज्जो फरमाइए, कहते हैं ये जो अहदन है ये तो कलाम मनफी में आता है। अहदन तो कलाम मनफी में आता है, जबकि ये अहदन इस बात में वाक़ हुआ है। इन अहदन ला यकूल ज़ालिका, अहदन मनफी में आया करता है, ये मुस्बत में वाक़ हुआ है। जवाब इसका दें, फरमाते हैं इसलिए कि जनाब जो है ना ला यकूलो के अंदर वाली ज़मीर वो कहाँ पलट रही है? वो पलट रही है इसी की तरफ, इसी की अहदन की तरफ पलट रही है। ठीक है। जब ऐसे हुए तो ज़मीर जो है वो सियाके नफ़ी में है, ज़मीर सियाके नफ़ी में है। ज़मीर चूँकि अहद की तरफ पलट रही है तो गोया अहद भी सियाके नफ़ी में है, लिहाजा ठीक हो गई ये बात भी। तवज्जो फरमाइए, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह हस्बी अल्लाह। व मिनहा जवाज़ु गैरु कायमिज़ ज़ैदाने, उन सूरतों में से क्या है? गैरु कायमिज़ ज़ैदाने जायज़ है। क्यों? लेमा कान फी माना मा कायमुज़ ज़ैदाने, लेमा काना, चूंकि गैर कायमिज़ ज़ैदाने माना में मा कायमुज़ ज़ैदाने है, लिहाजा ठीक है। वलौला ज़ालिका लम यजुज़, वलौला ज़ालिका, अगर ये गैरो कायमिज़ ज़ैदान मा कायमुज़ ज़ैदाने के माना में ना होता, लम यजुज़ तो जायज़ नहीं था। क्यों? ले अन्नल मुब्तदा इम्मा यकून ज़ा खबरिन औ ज़ा मरफूइन युगनी अनिल खबरें, इसलिए कि मुब्तदा जो होता है या उसकी खबर होती है, ज़ा खबर होता है, और ज़ा मरफूइन या उसका एक मरफू होता है मुब्तदा का, युगनी अनिल खबरें, जो मरफू खबर से क्या कर देता है? बेनियाज कर देता है मुब्तदा को। लिअन्नल मुब्तदा इम्मा अन यकून ज़ा खबरें, इसलिए कि मुब्तदा या दारा ये खबर होता है, और ज़ा मरफून या उसका मरफू होता है, युगनी अनिल खबरें, जो मरफू खबर से बेनियाज करता है। दलील इसकी जवाज़ गैर कायमिज़ ज़ैदान, दलील व दलीलुल मसअलते कौलुहु गैर लाइन निदा का फ़त्र लहवा वला तग़तरिर बिआरिज़ सिल्म, कौल शायर गैर लाइन निदा का फ़त्र लहवा। यहाँ तवज्जो फरमा रहे हो, ये गैर कायमिज़ ज़ैदान की तरह ही तो है गैरुल्लाइन इदा का। गैरुल्लाइन गोया के यहाँ है मा या ला, जो गैर है वो शबी है मा और ला के। गैरुल्लाइन यानी मा लाइन इदा का। व मिनहा, उन सूरतों में से वुक़ूल इस्तिस्नाइल मुफ़र्रगे फिल ईजाब, पहले बता चुका हूँ कि इस्तिस्नाए मुफ़र्रग जो है वो कलाम मनफी में आता है, लेकिन यहाँ मुस्बत में इस्तिस्नाए मुफ़र्रग आया है। तो वजह क्या है? जवाब देते हैं, चूँकि ये जो मुस्बत में आया है ये माना में नफ़ी है, लिहाजा आया है इसलिए। व मिनहा, उन सूरतों में से वुक़ूल इस्तिस्नाइल मुफ़र्रगे फिल ईजाब, इस्तिस्नाए मुफ़र्रग का वाक़या होना है ईजाब में, कलाम मूजब में। फ़ी नहवे वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाति व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल ख़ाशिईन। इस्तिस्नाए मुफ़र्रग इसलिए है कि यहाँ मुस्तस्ना में नहीं है। व इन्नहा लकबीरतुन अला कुल्लि अहदिन इल्ला अलल ख़ाशिईन, अला कुल्लि अहदिन हज़फ है, इस्तिस्ना मुफ़र्रग है। ठीक है। दलील क्या है वो नीचे बताता हूँ।
وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، یہ بھی استثناء مفرغ کلام موجب ہے، اس طرح وَيَأْبَى اللَّهُ مِن كُلِّ فعل إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، یہ کیوں ٹھیک ہے بھائی؟ لِمَا كَانَ الْمَعْنَى وَإِنَّهَا لَا تَصِلُّ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ کا معنی کیا ہے؟ لِمَا كَانَ الْمَعْنَى، معنی اس کا یہ إِنَّهَا لا تصل الا علی الخاشعین، کہ یہ آسان نہیں ہے الا علی الخاشعین مگر خاشعین پر، تو یہ معنی نفی ہو گیا۔ انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین کا معنی انہا لا تصل الا علی الخاشعین ہو گیا۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، یہ معنی کیا ہے اس کا؟ وَلَا يُرِيدُ اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، وَلَا يُرِيدُ اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ نفی ہو گیا نا، تو لہذا یہ بھی ہو گیا ٹھیک، استثناء مفرقانہ۔ وَمِنْهَا تَذْكِيرُ الْإِشَارَةِ فِي قَوْلِهِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مَعَ أَنَّ الْمُشَارَ إِلَيْهِ الْيَدُ وَالْعَصَا وَهُمَا مُؤَنَّثَانِ مِنْهَا، ان صورتوں میں سے تذکیر الاشارۃ، اشارہ کا مذکر ہونا ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول میں، فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ، ذان کا اس میں اشارہ ہے، تثنیہ ہے، برہانان تثنیہ ہے، مع ان المشار الیہ الید والعصا، باوجود اس کے کہ مشار الیہ جو ہے نا اس ذانکا کا وہ ید اور عصا ہیں، وہما مؤنثان، اور وہ دونوں ید اور عصا مؤنث ہیں۔ مشار الیہ مؤنث ہے، ذانکا مذکر ہے، یہ بات ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُبْتَدَى عین الخبر فی المعنی، لیکن مبتدا عین خبر معنی میں، ٹھیک ہے نا، مبتدا ذانکا عین خبر برہانان ہے معنی میں، والبرہان مذکر، ٹھیک ہے یہ نہیں، والبرہانان جو ہے نا، والبرہان مذکر اور برہان نان جو ہے یہ مذکر ہے، اور اس خبر کے اعتبار سے جو مذکر ہے مبتدا اشارہ مذکر آیا ہے۔ وَمِثْلُهُ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ فِي مَنْ نَسَبَ الْفِتْنَةَ وَأُنِّسَ الْفِعْلَ، توجہ، اسی کی مثل ہے، فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ کی مثل ہے، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ ربنا ما كنا مشرکین فی من نسب الفتنہ، جس نے فتنہ کو نسب دی ہے، وَأُنِّسَ الْفِعْلَ، اور فعل کو جو ہے کیا کیا آگا مؤنث لائے ہیں، فتنہ تا پڑھیں تو یہ ہو جائے گی تکون کی خبر، تو اس کا اسم کیا ہے؟ ان کالو تکون کا اسم ہے، جبکہ تکون مؤنث ہے، ان کالو مذکر ہے۔ تو یہ کیوں ہوا؟ یہاں بھی وہی کہتے ہیں کہ مذکر نے حکم مؤنث کو لیا ہے، چونکہ معنی میں ان کالو اور جو فتنتہم میں معنی میں ایک ہے، خارجی مصداق ان کالو بھی وہی فتنتہم ہی ہے، لہٰذا اس طرح کہوں کہ اسم نے خبر کا حکم پیدا کیا ہے، ان کالو جو اسم ہے تکون کا، اس نے خبر کا حکم پیدا کیا ہے، خبر مؤنث تھی، اسم بھی گویا مؤنث ہی ہے، یا یہ کہہ دیں مذکر نے حکم مؤنث کو پیدا کیا ہے، لیا ہے۔ وَمِنْهَا قَوْلُهُمْ، منہا ان صورتوں میں سے کیا ہے آگا جان؟ قَوْلُهُمْ، عربوں کا یہ قول ہے، إِنَّ عَهْدًا لَا يَقُولُ ذَلِكَ، إِنَّ عَهْدًا لَا يَقُولُ ذَلِكَ فَأَوْقَعَ عَهْدًا فِي الْإِثْبَاتِ، أَوْقَعَ عہدن، عہدن اس بات میں واقع ہوا ہے، عہدن کلام منفی میں آتا ہے، عہدن اس بات میں واقع ہوا ہے، لِأَنَّهُ نَفْسُ الضَّمِيرِ الْمُسْتَتَرْ فِي يَقُولُ، اس لیے کہ یہ عہدن جو ہے وہی ضمیر مستتر ہے بذات خود، وہی جو یقولو میں ہے، یقولو کی ضمیر کہاں پلٹ رہی ہے؟ عہدن کی طرف پلٹ رہی ہے، اس لیے والضمیر فی سیاق نفی، یقولو کے اندر والی جو ضمیر ہے وہ سیاق نفی میں ہے،
फ़ाका अन आहदन कज़ालिका, गोया कि आहदन भी सिया के नफ़ी में है, लिहाजा ज़ाहिरी तौर पे इस बात में वाक़ हुआ है, लेकिन ये भी कलाम नफ़ी में ही है। व मिनहा कौलुहुम, मिनहा उन सूरतों में से कौल मरबूम का कौल है, इन्ना आहदन ला यकूलु ज़ालिका फ़ाओका आहदन फिल इस्बात, आहदन इस बात में वाक़ हुआ है जबकि वो तो मनफी में आया है, आता है। तो क्या जवाब है? लिअन्नहु नफ्सु ज़मीर अल मुस्ततर फ़ी यकूलो, चूँकि ये आहदन वही है ज़मीर मुस्ततर जो यकूलो में है, यकूलो वाली ज़मीर इसी की तरह लौट रही है। व ज़मीर फ़ी सियाक़ नफ़ी, और ज़मीर सियाक़ नफ़ी में है, लाए पीछे। फ़कअन्न आहदन कज़ालिका, गोया आहदन भी इसी तरह यानी सियाक़ नफ़ी में है, तो लिहाजा ये भी हो गया ठीक। तंबीहाने, इसके बाद आगे जान दो तंबीहें वाक़ हो रही हैं। पहली तंबी ये है जो अभी अर्ज़ करने लगा हूँ कि जो अरब हैं वो ना, जो मतलब है पीछे बात की थी कि लफ्ज़ मौजूद को नाजिल करते हैं एक दूसरे लफ्ज़ की जगह पर, लफ्ज़ मौजूद को एक दूसरे लफ्ज़ की जगह पर जो है नाजिल करते हैं जो उसके माना में होता है। पहले ये बात चल रही थी ना, लफ्ज़ मौजूद को दूसरे लफ्ज़ के माना में क्या है अगर जान नाजिल करते हैं, लेकिन यहाँ जो है तंबीह में बता रहे हैं कभी कभी इससे भी बलीग तर बात है कि लफ्ज़ मादूम जो सलाहियत रखता है वजूद की, उसको बेमंज़िले मौजूद के फ़र्ज़ करते हैं। ये पिछले से भी ज़्यादा ऊपर चली गई है। लफ्ज़ मादूम जो सलाहियत रखता है वजूद की, उसको बेमंज़िले मौजूद के फ़र्ज़ करते हैं। ये आगा दो तंबीहों में पहली तंबी है, दोबारा सुनो क्या पहली तंबीह में कहा जा रहा है? अन्नहु वाक़फ़ी कलाम अबलग मिन मा ज़करना मिन तंज़ीलिहिम लफ़्ज़न मौजूदन मंज़िलत लफ़्ज़िल आख़र लिकौनिही बिमाना। पहली तंबीह ये है, कहते हैं कलाम अरब में वाक़ हुआ है जो हमने ज़िक्र किया था उससे भी ज़्यादा बलीग तर वाक़ हुआ है। हमने क्या पीछे ज़िक्र किया था? हमने पीछे ये ज़िक्र किया था कि लफ्ज़ मौजूद को नाज़िल मंजिला करते हैं एक दूसरे लफ्ज़ के, जो उसके क्या होता है दूसरा लफ्ज़ इस लफ्ज़ मौजूद के माना में क्या होता है अगरजान? मतलब है हम माना होता है। पीछे हमने ये जिक्र किया था कि अरब क्या करते हैं, लफ्ज़ मौजूद को बेमंज़िले ये लफ्ज़ दीगर नाजिल करते हैं, क्योंकि वो लफ्ज़ मौजूद उस लफ्ज़ आखर के माना में होता है। लफ्ज़ मौजूद को एक दूसरे लफ्ज़ की मंजिल पर नाजिल करते हैं चूँकि वो उस के माना में होता है। वो बात से भी बढ़कर ये बात है, क्या करते हैं अरब? लफ्ज़ मादूम जो सलाहियत रखता है वजूद की, उसको बेमंज़िले मौजूद के फ़र्ज़ करते हैं। मादूम जो सलाहियत रखता है वजूद की, यानी क्या? यानी आप इस शायर के शेर में देखो, बदअली अन्नी लस्तु मुदरका मा मज़ा वला साबिकिन शयअन इज़ा कान जाइया। यहाँ गौर करो, ये जो मुदरका है ये लस्तों की खबर है, और यहाँ जो है लैसा की खबर पर बा आ सकती है ना, आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ बाए मादूम को बा जिक्र के फर्ज किया है। यहाँ बा है तो नहीं ना मुद्रक पे, बाए मादूम को लैसा की खबर पे बा लग सकती है, मुद्रक पे बा लग सकती थी। बाए मादूम को बा जिक्र शुदा के फर्ज किया है। दलील किया है मादूम को जिक्र शुदा के फर्ज किया है, साबिकिन का अत्फ किया है मुद्रक पे, ठीक है ना। तो उसको मजरूर मुद्रक को फर्ज किया है तो साबिकिन पड़ा है ना। फर्ज ये किया है कि मुद्रक का नहीं है बल्कि मुद्रक किन है, बा की वजह से मजरूर है तो साबिकिन मजरूर हुआ है ना। साबिकिन का मुद्रक पे है, मुद्रक मजरूर होगा तो साबिक मजरूर होगा, वरना ये पढ़ते वला साबिकन। ये हमारे पास
دلیل ہے اس کی، توجہ فرمائیے۔ تنبیہان، دو تنبیہیں، الاول یعنی التنبیہ الاول انہ وقع فی کلامہم ابلغ من ما ذکرنا من تنزیلہم لفظا موجودا منزلۃ لفظ الاخر۔ واقع فی کلامہم، عربوں کے کلام میں واقع ہوا ہے، ابلغ من ما ذکرنا، زیادہ بالیغ تر جو ہم نے ذکر کیا، کیا؟ من تنزیلہم لفظا موجودا منزلۃ لفظ آخر، جو ہم نے ذکر کیا، کیا ذکر کیا؟ من تنزیلہم، کہ عرب نازل کرتے ہیں لفظ موجود کو بے منزلہ یہ لفظ دیگر، لکون ہی بمعنی ہو، لکون ہی چونکہ لفظ موجود بے معنی لفظ دیگر اور آخر کے ہیں، اس لیے وَهُوَ تَنزِيلُهُمْ اللفظ المعدوم صالح للوجود بمنزلۃ الموجود، وہوا، اور یہ جو ابلغ ہے، من ما ذکرنا سے بھی ابلغ ہے، وہ ابلغ کیا ہے؟ وہوا، یہ جو ابلغ ہے، تنزیلہم لفظ المعدوم الصالح للوجود، کہ وہ عرب نازل کرتے ہیں لفظ معدوم جو صلاحیت رکھتا ہے وجود کی بے منزلہ موجود کے، کما فی قول زہیر ابن ابی سلمہ بد علی انی لست مدرکا ما مضا ولا سابق شیئا اذا کان جائیا وقد مضا ذالکا۔ عرض کر چکا ہوں یہ مدرکا جو ہے یہ خبر ہے لستو کی، لا سابقین کا عطف کیا ہے مدرکا پہ، تو مدرک کو مجرور فرض کیا ہے تو سابقین پڑھا ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو یہاں مدرک کے با لگی ہوئی تو نہیں ہے، لیکن یہاں بائے معدوم کو با جو ذکر ہو اس طرح فرض کیا ہے، معدوم کو ذکر کے فرض کیا ہے، بائے معدوم کو بائے ذکر ہونے والی کے یہاں فرض کیا ہے، اور فرض کر کے سابقین کا اس پر عطف کیا ہے، وقد مضى ذالک، یعنی یہ مطلب جو ہے گزرا، پیچھے بھی یہ شعر اس طرح کا گزرا تھا، وقد مضى ذالک، یعنی ذالک المطلب جو ہے وہ پیچھے گزرا۔ والثانی جو ہے وہ جناب علی دوسری تنبیہ ہے، اس کو ہم دوسرے جلس کے لیے رکھ لیتے ہیں، اگلے درس میں اس کو بیان کریں گے۔ موفق معید رہو، سلامت رہو عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔